آغا ذکی الحسنین صاحب فضائل المصائب بیان فرمان گے. انہاں تو بعد انشاءاللہ چند منٹ دی حاضری مالکان دے دربار میں بھی دیاں گا. اور میرے بعد آخر جناب شہنشاہ ذکر مصائب بحر المصائب عزت ماب جناب سردار غلام عباس بلوچ صاحب انشاءاللہ خطاب فرمان گے. بار محمد و آل محمد صلوات. مل کے صلوات بآواز بلند تلاوت فرما. درود زحمت نہیں عظمت ہے، گناہوں کا کفارہ ہے، رزق میں کثرت کا باعث ہے، بآواز بلند صلوات پڑھے. ایسے نہیں جس بندے کا عقیدہ ہے کہ درود سیدہ کا حق ہے، بآواز بلند صلوات پڑھے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد صلی اللہ محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمَهْدِيِّينَ الْمَظْلُومِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا. صلی اللہ محمد وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ ومنکری فضائلہم ومصائبہم وولایتہم وحرمتہم وعظمتہم وغیبتہم اجمعین. اما بعد فقد قال سبحان اللہ تعالی فی کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَتْ امرأة العمران رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. مل کے صلوات بآواز بلند تلاوت فرما. دعا ہے آل محمد کو خود سے صادر کر کے پھر اپنی طرف غرور سے دیکھنے والا اللہ، جس کے نور کے آدھے حصے کو محمد کہتے ہیں، آدھے حصے کو علی کہتے ہیں، مخدومہ عالمیان کی عزت عظمت طہارت و عصمت کے صدقے میں آپ حضرات کی اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرمائے. آمین بلند آواز سے کہا کرو، کیونکہ تیرے پانچویں امام کا فرمان ہے جو بندہ آمین نہیں کہتا وہ بخیل ہے. سائل نے کہا یبن رسول اللہ صرف آمین نہ کہنے پہ بخیل؟ امام کی آوازیں دینا اس اللہ نے ہوتا ہے، مانگ مومن رہا ہوتا ہے، یہ آمین بھی نہیں کہہ سکتا، بخیل نہیں تو اور کیا ہے؟ جو دعا حج اکبر پہ قبول نہیں ہوتی مجلس حسین میں ہوتی ہے. بلند آواز سے آمین کہیے گا. میرے اللہ جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما، جو بیمار ہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما. بہت بڑی دعا مانگ رہا ہوں، سب آمین کہیے گا. میرے اللہ اس وقت تک کسی مومن یا کسی مومنہ کو موت نہ دینا جب تک قبر حسین کی زیارت نہ کر لے. حقیقی رہبر معظم، حقیقی آیت اللہ لازم، بقیت اللہ الاطہار، امام زمن کے ظہور میں تعجیل فرمائے. بانیان اشرا سید برادران کی مولا اس محنت اور کاوش کو قبول فرمائے، ان کی عمر دراز فرمائے، ان کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے. درود ایسا تلاوت فرمائیں کہ تمام دعائیں مستجاب ہو جائیں. اگر آپ مہربانی کریں تو تھوڑا تھوڑا میرے قریب نہیں آ جاتے؟ آپ بلا فصل کو ماننے والوں کے درمیان فاصلے اچھے نہیں لگتے. 5 قدم گن کے میرے قریب آ جائیں. میں لکھ کے دیتا ہوں، ذاکر کسی کو کچھ نہیں کہتا. مہربانی فرمائیں آپ بھی آ جائیں جی. صلوات بآواز بلند تلاوت فرمائیں. اجازت ہے جی نوکری کا آغاز کیا جائے؟ اجازت ہے بابا جی نوکری کا آغاز کیا جائے؟
سامعین گرامی قادر، ساکنان بزم معرفت، سرمستانہ بعد ولایت علی ابن ابی طالب، ساجدانے کی بلائے حقیقی، میں اپنی کم علمی کے مکمل اعتراف سے اور باب علم سے ملنے والی خیرات پہ مکمل اعتماد سے حاضر خدمت ہوں۔ کہنا آپ سے یہی ہے کہ جو بھیجوں وہ وصول کرنا ہے، جو بولوں لوح دل پہ لکھنا ہے۔ بات سمجھ میں آئے تو اتنا بولیے گا کہ مجھے یقین ہو جائے کہ میرا خطاب علی کو سوچنے والوں سے نہیں، علی کو ماننے والوں سے ہے۔ سلامت و آباد و شاد رہو۔ تھوڑا تھوڑا بولتے آئیے گا تو انشاءاللہ لطف آئے گا۔ عشرہ محرم الحرام کی پہلی مجلس آپ حضرات کی سماعتوں کو ہدیہ کی جا رہی ہے۔ جب سے آل محمد نے ممبر عطا کیا ہے، عشرے کی پہلی مجلس جناب سیدہ پہ پڑھتا ہوں، اور عظمت سیدہ بیان کرنے سے پہلے بابو صابو والوں میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ زہرا کی شان بیان کرنا ہر بندے کے بس میں نہیں۔ آدم کے بیٹے کے بس میں کہا کہ زہرا کی عظمت بیان کر سکے، کیونکہ عظمت زہرا بیان کرنے کے لیے کم از کم یا اللہ کا قرآن ہونا چاہیے یا 14 محمدوں کی زباں ہونی چاہیے۔ پھر پتہ چلے گا کہ حسین کی اماں کس عظمت کی مالک ہے۔ اپنے ناقص علم، اپنی ناقص معرفت کے مطابق ٹوٹے پوٹے ہوئے الفاظ سیدہ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عظمت سیدہ کا پہلا فقرہ و آخری حلالی موالی تک، اس فقرے سے میں نے پتہ لگا لینا ہے کون سے اسرار آپ کو سنانے ہیں اور کون سے اسرار آپ کو نہیں سنانے۔ آخر زہرا کس بلندی کا نام ہے، آخر فاطمہ کہتے کسے ہیں، آخر زہرا کس مقام کا نام ہے۔ یاد رکھے زمانہ پوری کائنات آدم و عالم میں جس مخدومہ کی آمین کہنے کے بغیر پیغمبر محمد کی دعا قبول نہ ہو، اسے شریعت میں زہرا کہتے ہیں۔ سلامت و آباد و شاد رہو۔ یہ جو ہاتھ اٹھے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں، رسالت جس کی آمین کی محتاج ہو اسے حسین کی اماں کہتے ہیں۔ بابا جی فقرہ پڑھ کے میں عقیدے چیک کرنے لگا ہوں کہ میرے سامنے کون بندہ کیا بیٹھا ہوا ہے۔ بابو صابو والوں، میں اس مخدومہ کی عظمت بیان کرنا چاہتا ہوں جس کا پہنا ہوا لباس قرآن کا غلاف بن سکتا ہے، جس کا پہنا ہوا لباس قرآن کا غلاف بن سکے اسے حسین کی اماں کہتے ہیں۔ جس کی تسبیح کے دانے گناہگار کو خدا سے مشورے کے قابل بنا دے اسے زہرا کہتے ہیں۔ حسین کی اماں کی عظمت۔ سورہ آل عمران سے ایک آیت کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا، توجہ آپ کی ہوگی، بات شروع ہو گئی۔ خدا مریم کی نانی کے دور کی بات کر رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَتْ امْرَأَتُ الْعِمْرَانَ، عمران کی زوجہ نے یہ کہا میرا حبیب یاد کرو۔ بات عیسیٰ کی نانی کے دور کی ہو رہی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے محمد یاد کر۔ جو بندہ اس وقت اس مجلس میں نہیں ہے آپ اسے کچھ دیر بعد یہ نہیں کہہ سکتے یاد کرو مجلس میں ذکی الحسن نے کیا فکرہ کہا تھا۔ آپ یہ بات اسے ہی کہہ سکتے ہیں جو مجلس میں موجود ہو۔ اللہ فرما رہا ہے میرا حبیب یاد کر اس وقت کو جب عیسیٰ کی نانی نے یہ کہا تھا۔ معلوم ہوا عیسیٰ کی نانی نے بات کی، محمد دیکھ رہا تھا۔ عیسیٰ کی نانی نے بات کی، محمد دیکھ رہا تھا۔ اور یہ بات نہیں، یہ عیسیٰ کی نانی کی ماں کی مانگی ہوئی منت ہے۔ انی نظر تو میں اسے نظر کرتی ہوں جو کچھ میرے شکم میں ہے، لکا تیرے لیے، معافی بطنی محررہ میرے شکم میں آزاد پھر رہا ہے، فتقبل منی اسے قبول کر، انکا انت السمیع العلیم تو سمیع بھی ہے تو علیم بھی ہے۔ ترجمہ ختم ہو گیا۔ میں پہلا جملہ آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ عیسیٰ کی نانی نے کہا تھا جو کچھ میرے شکم میں ہے اسے میں تیری نظر کرتی ہوں۔ معلوم ہوا عیسیٰ کی نانی کو پتہ نہیں تھا میرے شکم میں کیا ہے۔ اس کے برعکس مجھے ایک اور باوقار مستور نظر آئی تاریخ میں جس نے مصلی پہ بیٹھ کے ہاتھ بلند کر کے فرمایا تھا الہی انی نظرت لابا عبداللہ الحسین ما فی بطن مصورہ، میرے اللہ میں اس بچے کو حسین کی نظر کرتی ہوں جس کی تصویر میرے درج عصمت میں بال چکی ہے۔
جس کی تصویر میرے درج عصمت میں بن چکی ہے. بی بی ام البنین نے یہ ارشاد فرمایا تھا، عیسیٰ کی نانی نے کہا کہ میں بچہ اللہ کی نظر کرتی ہوں. بی بی ام البنین نے بھائی محسن عباس کہا میں بچہ حسین کی نظر کرتی ہوں. تو مجھے کہنا پڑے گا عیسیٰ کی نانی کی نظر میں جہاں تک اللہ تھا، ام البنین کی نظر میں وہاں تک حسین تھا. عیسیٰ کی نانی کی نظر میں جہاں تک اللہ تھا، ام البنین کی نظر میں وہاں تک حسین تھا. تیرے ساتویں امام کی محفل لگی ہے، امام کی آوازی جو بندہ لیلۃ القدر جاگ کے گزارے گا اس کے گناہ کائنات کے ریت کے ذروں کے برابر ہوں، ساحل سمندر پہ موجود ریت کے ذروں کے برابر ہوں، سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں. اللہ سارے معاف کر دیتا ہے. توجہ بھائی محسن عباس، ایک بندہ روتا ہوا کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یا ابن رسول اللہ مجھے لیلۃ القدر کے فضائل کا پتہ نہیں تھا، مولا میں ساری رات سوتا رہا، بدبخت تھا، مولا میرے لیے کیا حکم ہے؟ امام کی آواز ہے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ، اللہ لیلۃ القدر کا ثواب دے گا. اس کی آواز مولا اتنا آسان، امام کی آواز بیوہ عورت سے شادی کر، اللہ لیلۃ القدر کا ثواب دے گا. اس کی آواز مولا اتنا آسان، امام کی آواز بیمار مومن کی تیمارداری کر، اللہ لیلۃ القدر کا ثواب دے گا. اس کی آواز مولا اتنا آسان، امام کی آواز تجھے پتہ ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ اس کی آواز مجھے نہیں پتہ. امام کی آواز قولا جدی تو فاطمہ زہرا ہے، یہ لیلۃ القدر میری دادی زہرا ہے. جہاں میں دنیا کے لیے اور آسان کرتا ہوں، ہر رات میری دادی کے دشمن پہ لعنت کر کے سو جا، اللہ ہر رات لیلۃ القدر کا ثواب دے گا. ایسا نہیں مل کے ہاتھ اٹھے نعرہ حیدری سلامت و آباد و شاد. یہ جو ہاتھ اٹھے امام زمانہ کے قدموں پہ لگے، ہر رات میری دادی کے دشمن پہ لعنت کر کے سو جا، اللہ ہر رات لیلۃ القدر کا ثواب دے گا. اسی طرح ساتویں امام کی محفل لگی. بابا جی دعا لینے کے لیے حاضر ہوں. بندہ امام کے دربار میں آ گیا، چہرے پہ مسکراہٹ. امام کی آوازی بندہ خدا خوش کیوں ہے؟ اس کی آوازی مولا میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، میں بیٹی کی آمد پہ خوش ہوں. امام کی آوازی تجھے مبارک ہو، بیٹی کی آمد پہ خوش. نام کیا رکھا ہے؟ ما سمیتہا، فرمایا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا. فاطمہ کا نام آیا نا، امام اپنی مسند سے اٹھے، رکوع تک خم ہوئے، 3 دفعہ فرمایا صلی اللہ علی فاطمہ، صلی اللہ علی فاطمہ، صلی اللہ علی فاطمہ. آگے امام نے ایک ارشاد فرمایا ہے اور آخری حلالی موالی تک جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، امام کی آواز لا يدخل الفقر فی بیتن فیہ محمد من الرجال و فاطمہ من النساء. اور دنیا والوں یاد رکھنا، اس گھر میں فاقہ آ سکتا ہی نہیں جس گھر میں مردوں میں کسی کا نام محمد ہو، عورتوں میں کسی کا نام فاطمہ ہو. سلامت و آباد و شاد. یہ جو ہاتھ اٹھا امام زمانہ کے قدموں پر، مردوں میں جسی کا نام محمد ہو، عورتوں میں کسی کا نام فاطمہ، اس گھر میں فاقہ آ سکتا ہی نہیں. بابا جی اب میں نے فکرہ کہنا، نتیجہ یہ مجمع دے گا. اس گھر میں فقر نہیں آ سکتا جس گھر میں مردوں میں کسی کا نام محمد ہو، عورتوں میں کسی کا نام فاطمہ ہو، اور جن کے نام رزق کی ضمانت ہو وہ خود رزق نہیں دے سکتے. جن کے نام رزق کی ضمانت ہو وہ خود رزق نہیں دے سکتے. مولا علی علیہ السلام اور جناب سیدہ گھر میں بیٹھے، مل کے صلوات پڑھے امام کی ذات. کون آ گئے؟ مولا علی علیہ السلام بابا جی اور جناب سیدہ گھر میں بیٹھے. علی کی آواز محمد کی بیٹی مجھ سے کچھ مانگ. بطول کی آواز ہے حسنین جیسے میرے بیٹے جو جنت کے سردار، شوہر میرا ولیوں کا سردار، بابا میرا نبیوں کا سردار، میں کائنات کی عورتوں کی سردار، سرداری میرا طواف کرتی ہے، مجھے کسی شے کی کیا ضرورت ہے؟ علی کی آوازی مورخ بڑا بے غیرت ہے، وہ لکھ دے گا علی غریب تھا اس لیے بطول نے علی سے مانگا کچھ نہیں.
بطول کی آواز یا علی اگر آپ کا دل چاہتا ہے نا میرا انار کھانے کو جی چاہ رہا ہے. اب بابا جی عرب میں انار نہیں ہوتا. ابو تراب نے تراب کی نبضوں کو کھینچا. علی یمن میں یہودی کے دروازے پہ آ گئے, دستک دی, یہودی باہر آیا. بابا جی بے شک یہودی تھا, حجت کا احترام جانتا تھا. سلامت و آباد و شاد. بے شک یہودی تھا, حجت کا احترام. مولا پیغام بھجوا دیا ہوتا میں آ جاتا. امام کی آواز غرض لے کے آئیے, مجھے تجھ سے غرض ہے. تو ہے اناروں کا ویاپاری, اناروں کا کاروبار کرتا ہے, محمد کی بیٹی کی خواہش ہے, انار چاہیے. ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں مولا آخری پیٹی ہے جڑی گھل چھوڑی, اب ہمارے گھر میں انار نہیں. اب میں نے دیکھنا ہے بابو صابو کا مجمع کتنا حاضر و ناظر بیٹھا ہے, ذکر سننے آیا ہے یا نام سننے آیا. سار اٹھاؤ, میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو. مولا آخری پیٹی آئی جڑی گھل چھوڑی ہے. پیچھے سے اس کی بیوی سن رہی تھی, کہنے لگی کون آیا ہے؟ علی آیا ہے. کیا کہتا ہے؟ انار مانگتا ہے. تو نے کیا کہا؟ میں نے کہا انار نہیں ہے. پیچھے سے کہتی واپس آ جا, علی کا ہمارے دروازے پہ آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ انار ہے. سلامت و آباد و شاد. یہ جو ہاتھ اٹھا امام زمانہ کے قدموں, سلامت و آباد و شاد. علی کا ہمارے دروازے پہ آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ انار ہے. مولا مسکرا پڑے, امام کی آواز ہے تیرے گھر کے فلاں کونے میں انار پڑا, اٹھا کے لے آ. انار اٹھایا, علی کے ہاتھوں پہ انار آیا. ابو تراب نے پھر تراب کی نبضیں کھینچی. علی مدینے میں کی گلی میں چل رہے ہیں. بڑا خوش ہوا میرا مولا علی, محمد کی بیٹی کی خواہش پوری ہوگی, آج حسنین کی اماں مجھ سے راضی ہوگی. ابھی یہ علی سوچ رہے تھے, ایک بندہ آوازیں لگا رہا ہے کوئی ہے جو مجھے بچائے, کوئی ہے جو مجھے بچائے. بابو صابو والو جو ڈوبتے کو چھوڑ کے چلا جائے اسے علی نہیں کہتے. بلا تشبیہ حسنین کے بابا کے قدم رکے. او بندہ خدا کیوں آوازیں لگا رہا ہے کوئی ہے مجھے بچائے, کوئی ہے مجھے بچائے. اس کی آواز ہے میں حکیم کے پاس گیا ہوں, حکیم نے کہا ہے تو انار کھا لے تو بچ جائے گا, تو انار کھائے تو بچ جائے گا. ملال نہیں آیا علی کے چہرے پہ. امام نے فرمایا یہی بیٹھ جا. علی نے اپنے ہاتھوں سے اسے آدھا انار کھلا دیا. آدھا انار کھلانے کے بعد علی کی آواز طبیعت بھی سنا. اس آخر جی ادھا بچ گیا, جو باقی ہے وہ بھی کھلا دیں, میں سارا بچ جاؤں گا. علی نے اپنے ہاتھوں سے اسے سارا انار کھلا دیا. ملال نہیں آیا. شیعوں کے پیر کے چہرے پہ محمد کی بیٹی کی خواہش تھی, میں محمد کی بیٹی کو کیا جواب دوں گا, حسنین کی اماں کو میں کیا جواب دوں گا. علی ابن ابی طالب خرامہ چلتے ہوئے اپنے گھر میں آئے. علی کا پہلا قدم آنا تھا, وہ اٹھی جس کے لیے نبیوں کو سلطان اٹھا کرتا تھا. بطول نے مسکرا کے فرمایا واہ یا علی, میں نے ایک انار کہا تھا, آپ نے 12 انار بھجوا دیا ہے. سلامت و آباد و شاد. یہ جو ہاتھ اٹھا امام زمانہ کے قدموں. آخری فکرہ اور اس کے بعد 2 جملے مصائب کے اور میرا سلام. میرا خیال ہے وقت کی کمی ہے جی. اچھا جی, میں نے ایک انار کہا تھا, آپ نے 12 انار بھجوا دیے. علامہ باقر تہرانی آل اللہ مقامہ, بھائی محسن عباس عالم ربانی گزرے ہیں, ان کا ایک عیسائی عالم کے ساتھ مناظرہ ہو رہا تھا. توجہ, اور مناظرہ اس بات پہ ہو رہا تھا کہ سیدہ افضل ہیں یا جناب مریم افضل. بابا جی عیسائی عالم نے بہت بڑی دلیل دی. اس نے کہا جی آپ کے قرآن میں اللہ نے مریم کا نام 12 دفعہ سے زیادہ لیا ہے, لیکن سیدہ کا نام نہیں لیا. لہذا آپ کے قرآن
کہنے لگا کبھی بادشاہ کے دربار میں جانے کا اتفاق ہوا ہے؟ اس کی آوازیں جی بڑی دفعہ ہوا ہے. باقر تہرانے کی آوازیں پھر تم نے دیکھا نہیں. بادشاہ درباروں میں اپنی کنیزوں کے نام لیتے ہیں، اپنے حرموں کے نام نہیں لیتے. شریعہ پاک جعفریہ یہ ہمارا عقیدہ ہے. نبی کی بیوی نہ بد کردار ہوتی ہے نہ بد چلن ہوتی ہے. اللہ نے لعنت کیوں کی ہے؟ کیونکہ انہوں نے نبی کے دماغ پہ حملہ کیا ہے، اس لیے اللہ نے لعنت کی. اور کچھ نبیوں کی بیویاں ایسی بھی گزری ہیں جو چلی ہیں، مسلمانوں کا حج بن گیا. صرف دوڑی ہیں، مسلمانوں کا حج بن گیا. ہر نبی معصوم ہے، کسی نبی کی بیوی معصومہ نہیں. نبیوں کی لڑی میں سے ایک معصومہ گزری ہے، جناب مریم، لیکن وہ نبی کی ماں ہیں، نبی کی زوجہ نہیں ہے. نبی کی ماں ہے، نبی کی زوجہ نہیں ہے. آؤ میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں جناب مریم کی شادی کیوں نہیں ہوئی. اللہ کے دو قانون ہیں، توجہ سے سنیے گا. اللہ کا پہلا قانون ہے اللہ بغیر باپ کے بیٹا نہیں دیتا. اللہ کا دوسرا قانون ہے اللہ معصومہ عورت پہ غیر معصوم مرد مسلط نہیں کرتا. اللہ نے پوری کائنات میں نظر ماری، مریم کی ٹکر کا کوئی معصوم ہی نہیں ملا. اللہ نے بغیر باپ کے بیٹا دینا برداشت کر لیا ہے، لیکن معصومہ عورت پہ غیر معصوم مرد مسلط کرنا برداشت نہیں کیا. شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک ہدایت پہ مکمل چراغ لے کے ڈھونڈو، ایک ہی جوڑا ملے گا جو شوہر بھی معصوم ہے، زوجہ بھی معصوم ہے. شوہر کا نام علی ہے، زوجہ کا نام زہرا ہے. سلامت و آباد. مل کے ہاتھ اونچے نعرہ حیدری. سلامت و آباد. یہ جو ہاتھ اٹھا امام زمانہ کے قدموں پر، ایک ہی جوڑا ہے پوری کائنات میں جو شوہر بھی معصوم ہے، زوجہ بھی معصوم ہے. شوہر کا نام علی، زوجہ کا نام سیدہ. ایک اور فکرہ کہوں، میں بخیل نہیں بننا چاہتا، آپ بڑا اچھا سن رہے ہیں، اور خدا کی قسم یہ 50,000 بندوں میں بات کرنے والی تھی. پتہ نہیں کس مومن کی امانت ہے، میرے سامنے آ گئی. ایک عالم ربانی گزرا ہے بابا جی، اس نے وجہ بیان کی ہے. علی وجہ اللہ ہے، عین اللہ ہے، اذن اللہ ہے، جنب اللہ ہے. 5 بندے اس فکرے کی داد دے دیں، خدا کی قسم میرا سفر مکمل، میری تھکاوٹ دور ہو جائے گی. وہ عالم ربانی لکھتا ہے اللہ نے علی کو عین اللہ بنایا ہی اس وجہ سے ہے کہ علی نے ان آنکھوں سے بطول کا چہرہ دیکھنا تھا. اللہ نے علی کو لسان اللہ بنایا ہی اس لیے کہ علی نے اس زبان سے بطول سے بات کرنی تھی، اسی زبان سے. عین اللہ، وجہ اللہ، جنب اللہ. علی ہے نا، ہے نا، بولو. اور پچھلے بندے علی وجہ اللہ ہے، علی وجہ اللہ ہے، اس بات پہ پکے رہنا. علی ہے وجہ اللہ، علی ہے عین اللہ، علی ہے جنب اللہ، علی ہے لسان اللہ، علی ہے ید اللہ، علی ہے سر اللہ، علی ہے نفس اللہ. اور جس گھر میں بچہ آنے والا ہو
उस मस्तूर को कहा जाता है अपने बेडरूम में खूबसूरत बच्चे की तस्वीर लगा, सुबह उठते ही उस बच्चे को देखा कर, उस बच्चे की शक्ल के असरात तेरे बच्चे पे पड़ेंगे, तेरा बच्चा नहायत हसीनो जमील पैदा होगा। अल्लाह जाने अबू तालिब और खुदा में क्या ममासलत थी। फातिमा बिनते असद सुबह उठ के देखती अबू तालिब को, रही बेटा खुदा पे चला गया। बेटा खुदा पे चला गया। अली वजहुल्ला, अली ऐनुल्ला, अली यौज़नुल्ला, अली जंबुल्ला। एक दिन मोहम्मद मुस्तफ़ा की आवाज आई, मेरे अल्लाह सारा अली तो तू ले गया, अली का मेरे पास क्या बचा है। अल्लाह की आवाज कह दे, लहमों को लहमी जा अली, बदलों का बदली जा अली, रूहों को रूही जा अली, जिस्मों का जिस्मी जा अली। अब आधा अली अल्लाह ले गया, आधा अली रसूल ले गया। अली से सोच के दुश्मनी करना, अली से दुश्मनी करोगे ना, आधी लानत अल्लाह की तरफ से आएगी, आधी लानत रसूल की तरफ से। सलामत व बादशाह। ये जो हाथ उठा इमाम ज़माना का, कुल्लो मां दखलत फातिमा, जब भी सैयदा दाखिल हुआ करती थी मुहम्मद उठ के ताजीम करते। ये नहीं कि बीबी 18 साल की हुई तो मोहम्मद मुस्तफ़ा ने ताजीम करना शुरू की, ना ना, एक दिन की भी थी सैयदा, मोहम्मद उठ के ताजीम करता था। बाबा जी जिसके लिए मोहम्मद खड़ा होता था 4 घंटे तक दरबार में खड़ी रही। किसी ने यह नहीं कहा तू मोहम्मद की नफीस मिजाज बेटी है, थक गई होगी। अल्लामा अजहर हसन जैदी का जुमला, मौला करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। भाई मोहसिन अब्बास सैयद मुंह पे मातम करके एक दर्द भरा फिक्रा कहता था, कयामत तक मुसलमानों के लिए रोने के लिए काफी है, जो बंदा रोने आया है वो सार उठाए, आंसू जाने वो मखदूमा जाने जो शाम का सफर तय करके आई है। इलामा अजहर हसन जैदी मुंह पे मातम करके कहते थे, ना देते हक शिया ना रोते, कोई लंबी तारीख दे देते, बतूल ने को ज्यादा जीना था। अल्लाह तुम्हारी हाय को कबूल फरमाए। और जिसका मोहम्मद जैसा बाबा दुनिया से चला जाए, उन बेटियों की जिंदगी क्या होती है। मदीने में एक ऐसा बंदा था, जब भी शब्बीर के सामने आता था ना, या शब्बीर रास्ता बदलता था या मुंह फेर लेता था अकबर का बाबा। एक दिन ये बंदा सामने आया, जितने सैयद बैठे हो मुझे माफ करिए, एक दिन ये बंदा सामने आया, मोहम्मद के बेटे ने मुंह फेरा। एक दूसरा बंदा हुसैन का हाथ पकड़ के कहता, मौला इसने कुछ ज्यादा बड़ा जुर्म किया है। इमाम किया, ना खुद रो ना मुझे रुला, ये वो कमीना है जिसने भरे दरबार में मेरी माँ को ताजियाना मारा था। मैं मिन्नतें करता रहा, इसे ना मार, मोहम्मद की बेटी है, हम गरीबों की माँ, इसे ना मार, ये मोहम्मद की बेटी है, हम गरीबों की माँ है। बाबा जी रेडी में जो बंदा रेडी लगाता है ना, उसकी बेटी मर जाए ना, 20 साल के बाद पूछो यार तेरी बेटी की कब्र कहां है, तुम्हारा हाथ पकड़ के वहां पे लेके आएगा जहां पे उसकी बेटी की कब्र है, रो के कहेगा अपने हाथों से कफन दिया था, यहीं पे अपनी बेटी को दफन किया था। कभी मदीने जाके मोहम्मद की जाली पे हाथ रख के सवाल करना, और नबियों का सुल्तान मदीने का सुल्तान है, बता तेरी बेटी की कब्र कहां है। नबियों के सुल्तान की आवाज आएगी, अली ने मुसलमानों के डर से 40 कब्रें बनाई बतूल की। चौथे घंटे के बाद सामने बैठने वाला कहता है, बतूल क्यों आई है। बतूल की आवाज आई, मैं अपने बाबा का हक लेने आई हूँ। ये कहता है नबियों की विरासत नहीं होती। बतूल की आवाज आई, सलमान दाऊद का वारिस हो सकता है, मैं अपने बाबा की वारिस क्यों नहीं हो सकती। ये कहता है कोई बाबा की लिखी हुई तहरीर है तो दे। बतूल ने कांपते हुए हाथों से बुरके से तहरीर निकाली और सैयदों 54 बंदों के पास तहरीर गई। तहरीर देख के कहते हैं लिखा तो मोहम्मद का है,
لکھا تو محمد کا ہے۔ تخت پہ بیٹھنے والے کے پاس تحریر گئی، پہلے تحریر کو دیکھ کے استارا، پھر ٹکڑے ٹکڑے کر کے بطول کے سامنے پھینک کے کہتا ہے یہ تیرے بابا کی تحریر، وہ تیرے بابا کی قبر، جا میں حق نہیں دیتا۔ کوئی ٹکڑا حسن اٹھاتا ہے، کوئی ٹکڑا حسین اٹھاتا، العظمت للہ، کوئی ٹکڑا حسن اٹھاتا ہے، کوئی ٹکڑا حسین اٹھاتا ہے۔ بطول پتہ ہے کیا کر رہی ہیں؟ ایک ٹکڑا اٹھاتی ہیں حسین کی طرف دیکھتی ہیں، دوسرا ٹکڑا اٹھاتی ہیں حسین کی طرف دیکھتی ہیں۔ حسین نے رو کے فرمایا اماں حسن بھی میرے ساتھ ہے، آپ ٹکڑے اٹھا کے میری طرف کیوں دیکھ رہی ہیں؟ بطول کا بہن آیا، رو کے فرماتی ہیں وہ مدینے کا امیر ہے، تو کربلا کا غریب ہے۔ حسین جیسے میں ٹکڑے اٹھا رہی ہوں میرے قاسم کو ویسے